تو عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی بھی تائید کریں. ترانہ اور اس پہ کھڑا ہونا یہ ایک سمبولک بات ہے کہ ہمیں پیچھے بٹھایا گیا, ہمیں جگہ نہیں دی گئی. یہ بالکل نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ. بہرحال پی ٹی ایم کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جلسے میں اور مذاکرات میں, ڈیبیٹ میں اور مکالمے میں ان کو کوئی خاص کوئی فرق نظر آتا بھی نہیں ہے. اور وہ ایمل ولی خان صاحب نے جو کچھ گفتگو فرمائی اس کو تو بالکل سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اس بات کا کریڈٹ کھلے دل کے ساتھ دینا چاہیے کہ انہوں نے پختونخوا میں موجودہ حالات کے اندر اور مشکل حالات کے اندر جو انہوں نے ایک سرگرمی کی ہے وہ ایک انتہائی سیاسی اور بہت اہم اور بہت ضروری سرگرمی تھی. یہ کوئی یعنی جرگے تو پختونخوا میں ہوتے رہے ہیں, پی ٹی ایم نے بھی ایک جرگہ کیا تھا, لیکن اس کے بعد اس جرگے کے ختم ہونے کے بعد معاملات کافی حد تک بگڑ گئے اور اس جرگے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے نکات لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوں گے کہ کتنے تھے, اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہوا نہیں ہوا. جن لوگوں نے جرگے میں جا کے کمٹمنٹ کی ان کی کمٹمنٹ پوری ہوئی, سنی گئی نہیں سنی گئی, وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے. حالانکہ اس کی یہ امپورٹنس ضرور تھی کہ اس جرگے کے اندر بھی وزیر اعلیٰ نے بھی شرکت کی, موجودہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے بھی شرکت کی, تمام جماعتوں کو اس میں انگیج کیا گیا, لیکن اس کا کوئی نتیجہ خاص نہیں نکل سکا. لیکن اب جو جرگہ ہوا جو سہیل آفریدی نے کیا ہے, اس کو داد اس لیے دینی چاہیے کہ وہ نئے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے بیانات میں کہیں کہیں پہ امیچورٹی کے ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یعنی جب وہ بیان دیتے ہیں تو بہت غیر ذمہ دارانہ طریقے سے دیتے ہیں. انہیں شاید اپنے فورم کا اندازہ نہیں ہوتا اور اپنی حیثیت کا اور اپنے مقام کا یا پروٹوکول کا وہ کچھ خاص خیال رکھتے نہیں ہیں. ویسے بھی خیر تحریک انصاف میں پروٹوکول کا خیال رکھنے کی روایت ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو اضافی 5 نمبر ہیں وہ ملتے ہی اسی بات کے ہیں کہ آپ ڈیکورم سے ہٹ کے بات کریں, آپ پروٹوکول سے ہٹ کے بات کریں. اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے سہیل آفریدی, ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر یہ نظر بھی آتا ہے کہ اپنی پولیٹیکل لائف میں انہوں نے جن چیزوں کو زیادہ آبزرو کیا ہے وہ جلسے جلوس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ انہوں نے آبزرو کیا ہے, اور جو انتظامی معاملات ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, یا جو پولیٹیکل معاملات ہیں, اور یا جو حکومتی اور سرکاری معاملات ہیں, ان کو آبزرو کرنے کا ان کو یا تو ٹائم نہیں ملا, اور اگر ٹائم ملا بھی تو انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو اس کے اندر انویسٹ نہیں کیا. لیکن جو ایکٹیویٹی انہوں نے کی بہرحال وہ بڑی شاندار اس لیے کہ پورے پختون قیادت کو انہوں نے ایک چھت کے نیچے جمع کیا, یعنی جرگے کا نام دیا اپنی اس پوری ایکٹیویٹی کو, اور جو صورتحال پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے اور ملٹری آپریشنز کے حوالے سے چل رہی ہے اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی انہوں نے بات کی. اور اس میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام ہو, یعنی وہ لوگ جو منتخب ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہیں, انہیں بھی انہوں نے انگیج کیا. جو لوگ منتخب نہیں ہوئے, صوبائی اسمبلی تک نہیں پہنچ سکے یا قومی اسمبلی میں نہیں ہیں, ان کے پاس نمائندگی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو انگیج کیا. تعلیمی اداروں کو بھی انگیج کیا, سول سوسائٹی کو بھی کیا, میڈیا کو بڑے پیمانے پہ انہوں نے انگیج کیا. نہ صرف یہ کہ صوبائی میڈیا کو انگیج کیا بلکہ انہوں نے پورے پاکستان سے میڈیا پرسنس کو بلایا. جنہیں توفیق ہو سکی وہ چلے گئے, جنہیں توفیق نہیں ملی وہ نہیں گئے, کیونکہ وہ اس کے وہ سمجھ سکتے تھے کہ ہمارا وہاں پہ جانا شاید قومی مفاد کے خلاف ہو سکتا ہے. قومی مفاد کے خلاف کیوں ہو سکتا ہے, یہ جرگہ کیوں بلایا گیا, وہ سہیل آفریدی نے جرگے کی جب تقریر شروع ہوئی ہے اس کے ابتدا میں انہوں نے بتا دیا کہ میں نے یہ جرگہ کیوں بلایا. ایک جملہ ہے جو ہے تو بہت ہارڈ, لیکن امپورٹنس اس کی پولیٹیکلی بہت زیادہ ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جرگہ اس لیے بلایا ہے کہ پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بند کمرے میں نہ ہو, بلکہ پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کا نظریہ جو بھی ہو, ان کی جماعت جو بھی ہو, ان کی سیاسی پولیٹیکل لیگیسی جو بھی ہو, جہاں سے بھی جس کا تعلق ہو, وہ الیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ نہیں ہیں, ان سب کو بیٹھ کے اپنے صوبے کے مسائل کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اپنے صوبے کے مسائل کے حوالے سے تجاویز دینی چاہیے, اور ان تجاویز کی روشنی میں دہشت گردی کے خاتمے پر کوئی عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ انتہائی سیاسی بات ہے, انتہائی سمجھداری کی بات ہے. لیکن چونکہ ملک میں اس وقت ایسا ایک ماحول بن چکا ہے کہ جس میں یہ بات طے کی جا چکی ہے کہ اسمبلیاں جو کہیں گی وہ نہیں مانی جائے گی بات, جن لوگوں کے پاس پبلک ہوگی ان لوگوں کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دی جائے گی, اس کے اوپر نہ قانون سازی ہوگی نہ اس کے اوپر آئین سازی ہوگی, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, پبلک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوگی. مشاورت اسلام آباد میں ہوگی, اور جس علاقے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اس علاقے کے لوگوں کو اس پورے فیصلے کے اندر نہ انگیج کیا جائے گا, نہ ان سے, اور اگر کہیں پہ کوئی انگیج کیا بھی جاتا ہے تو ان سے مشورہ نہیں لیا جائے گا, ان سے تجویز نہیں مانگی جائے گی. ان کو بتا دیا جائے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور اس کے جارگنز یہ ہیں, اس کے ریئیکٹیو لائنز یہ ہیں, آپ نے جانا ہے, آپ سے اگر کوئی صحافی بات کرتا ہے تو آپ نے ان لائنز کے اوپر رسپانس دینا ہے. اگر آپ اس کے مطابق رسپانس دیں گے تو آپ بڑے اچھے بچے ہیں, اگر آپ اس کے مطابق رسپانس نہیں دے رہے تو آپ بہت گندے بچے ہوں گے. گندے بچوں کی سزا کیا ہے آج کل وہ بھی سب کو معلوم ہے, اچھے بچوں کے لیے جزا کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. بہرحال اسمبلی میں انہوں نے
تمام قیادت کو، جماعت اسلامی کو، جے یو آئی کو، وطن پارٹی کو، ڈیموکریٹک پارٹی کو، محسن داوڑ کو، یہاں تک کہ پی ٹی ایم جیسی جماعت کو بھی انہوں نے انگیج کیا، جو کہ جن کے لیڈرز جو ہیں وہ فورتھ شیڈول میں ان کا نام ہے، ان کے سفر پہ پابندیاں ہیں، اور ان کی جماعت بھی کالعدم قرار دی جا چکی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے بھی۔ اس کے باوجود سہیل آفریدی کا ان کو انگیج کرنا، اس کے اوپر الگ سے داد بنتی ہے، اور یہ داد میں دوں یا کوئی دوسرا دے، کوئی تیسرا شخص دے، یہ داد خود پی ٹی ایم کو دینی چاہیے، سہیل آفریدی کو بلکہ ان کو تو چاہیے کہ وہ تو عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی بھی تائید کریں اور اس پر بھی خوش ہوں کہ انہوں نے انہی کے علاقوں سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب کیا، جس کا فائدہ ان لوگوں کو یہ ہوا کہ اس وزیر اعلیٰ نے اپنی ابتدائی پہلی تقریر میں بھی پی ٹی ایم کا ذکر کیا، اور جب انہوں نے جرگہ بلایا تو وہ اس بات کو نہیں بھولے کہ ہمیں پی ٹی ایم کو بھی بلانا چاہیے، اس لیے کہ پبلک ان کے ساتھ انگیجڈ ہے، اور اسی ملٹری آپریشنز کے حوالے سے جو لوگ اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں ان کا پی ٹی ایم کے ساتھ بڑے پیمانے پہ تعلق ہے، ان کو بلایا۔ لیکن خیر آنے کے بعد تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی۔ بدمزگی ایک تو یہ ہو گئی کہ وہ قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ جب قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے تو پورے پاکستان کے میڈیا نے بجائے اس کے کہ وہ اس جرگے کے نکات کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ اس جرگے کو کیوں بلایا گیا وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، وہ وہاں پھر پاس ہونے والی ریزولوشنز پہ بات کرتے ہیں، جو ایک اتفاق رائے قائم ہوا ہے تمام قیادتوں کے بیچ، تمام لیڈرز کے بیچ، وہ اس کے حوالے سے اپنی کوئی فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اس معاملے میں اٹک گئے کہ جب قومی ترانہ چلایا گیا تو اسمبلی کے اندر 2 افراد ایسے تھے کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ میری اپنی رائے میں ویسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے، پی ٹی ایم کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے کہ آپ نے ترانے پہ لازمی کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور جب آپ ترانے پہ کھڑے نہیں ہوتے تو آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ترانہ اور اس پہ کھڑا ہونا یہ ایک سمبولک بات ہے، یہ ایک کلچرل سینسٹیوٹی کی بات ہے، یہ ایک انگیجمنٹ کی بات ہے، یہ ایک انکلوسیوٹی کی بات ہے، یہ ایک رسپیکٹ کی بات ہے۔ اس کے اوپر اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو اچھا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ پی ٹی ایم ایک بہت بڑے پیڈسٹل پہ جا کے بیٹھ چکی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ حق و صداقت کی آخری نشانی بھی ہم ہے، سچائی بھی ہمارے پاس ہے، پشتونوں کے اصل نمائندے بھی ہم ہی ہیں، ہم جو بات کریں گے وہی سب سے ٹھیک ہوگی، اور باقی جو پشتون قیادت لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے بات کو اس طریقے سے ویلیو نہیں ملنی چاہیے جو ہمیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ صحیح بات تو صرف ہم کہہ رہے ہیں، جو زمانے کا سچ ہے وہ تو صرف ہمارے پاس ہے، وہ نہ کسی اور کے پاس ہے اور نہ کسی اور کو وہ کہنا آتا ہے، اور یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ پھر بائیک آؤٹ کر کے اسمبلی سے بھی نکل کے، اور وہ چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے کہ ہمیں پیچھے بٹھایا گیا، ہمیں جگہ نہیں دی گئی، یہ بالکل نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے، نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ اس کی، یعنی ان چیزوں سے آپ اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو ہیرو تو بنا لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا انقلابی کر دیتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں کہ وہاں سے واپسی آپ کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ترانے پہ کھڑا ہونا، ہو سکتا ہے کہ حنیف پشتین اور جو نور اللہ ترین ہیں انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے حلقوں میں خود ہم نے جس طریقے کا ماحول کریٹ کر دیا ہے، وہاں پہ اگر یہ امیج جائے گا کہ ہم ترانے پہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے اوپر سوالیہ نشان چائے خانوں میں، کیفوں میں، گھروں میں اور چوباروں میں بات شروع ہو جائے گی، اور ہم پھر اس کو فیس کیسے کریں گے۔ تو پالیٹکس میں ہمیشہ کہا بھی یہی جاتا ہے کہ آپ خود چیزوں کو، آپ ٹمپریچر کو وہاں پہ لے کے نہ جائیں کہ جہاں پہ چیزیں خود آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں اور ساری چیزیں پبلک کے ہاتھ میں چلے جائیں، اور وہ آپ کو کہیں کہ اب آپ نے مذاکرات میں جا کے الفاظ کون سے ادا کرنے ہیں، آپ نے جلسے میں بات کون سی کرنی ہے، آپ نے مذاکرات میں بات کون سی کرنی ہے۔ بہرحال پی ٹی ایم کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جلسے میں اور مذاکرات میں، ڈیبیٹ میں اور مکالمے میں ان کو کوئی خاص کوئی فرق نظر آتا بھی نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے کسی فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ان کو محسن داوڑ میں کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت پولیٹیکل میچورٹی کا، جب سے انہوں نے ایک پارلیمانی اپنی تنظیم بنائی ہے اور پی ٹی ایم سے اپنے آپ کو الگ کیے، جو سب سے خوبصورت بات ان کے اندر ایک نظر آتی ہے، جو چیز ان کو ایک ذمہ دار شخص کی جو ایک لک ابھر کے ان کی آتی ہے، وہ آتی اسی بات کے اوپر ہے کہ وہ فورم کبھی بھی لوز نہیں کرتے، فورم کی پالیٹکس کرتے ہیں، جہاں ان کو بیٹھنے کا موقع ملے وہ لازمی پہنچتے ہیں، کوئی بلائے نہ بلائے وہ وہاں پہ اپنا اسپیس کلیم کرنے کی یا ریکلیم کرنے کے بارے میں وہ فکر مند رہتے ہیں، ان کو ہلکا سے بھی کوئی دعوت کوئی ہلکی سی مل جائے تو وہ وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور ان شکوہ شکایتوں میں اور ان چکروں میں وہ نہیں پڑتے کہ بھائی میری سیٹ پیچھے تھی، میری سیٹ دائیں تھی، میری سیٹ بائیں تھی، اور مجھے جو ہے باقیوں کے مقابلے میں کم ٹائم ملا بات کرنے کا، نہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ ابھی بھی وہ پختونخوا اسمبلی میں دعوت ملنے کے اوپر وہ گئے، وقت پہ پہنچے، بھرپور اپنی ریپرزنٹیشن دی، کوئی شکوہ شکایت انہوں نے وقت کے حوالے سے نہیں کی، جتنا وقت ان کو ملا وہی بات انہوں نے کی جو ان کا ایک اپنا پولیٹیکل بلیف ہے، میں ہوں یا آپ ہوں،
آپ کسی بھی سیاستدان کے، کسی بھی لیڈر کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، محسن داوڑ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی ذات سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، ہر چیز سے کر سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات اور ذمہ داری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بات آپ ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں وہی بات آپ فورم پہ جا کے کرتے ہیں. یہی آپ کا اپنا پولیٹیکل بیلیف کے ساتھ ایک دیانت ہوتی ہے. محسن داوڑ جو بات پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں، جو بات اپنے گھر میں کر رہے ہیں، جو بات وہ جلسوں میں کر رہے تھے، وہی بات بہت نپے تلے انداز میں، بہت طریقے اور سلیقے کے ساتھ انہوں نے پختونخوا اسمبلی میں اس جرگے میں کی جس میں ان کو انوائٹ کیا. نہ صرف یہ کہ وہ بہت ہنسی خوشی وہاں پہ گئے، بلکہ وہاں سے وہ جلسہ، وہ سارا جرگہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے بعد میں ایک ٹویٹ کر کے وزیر اعلیٰ کا اور پورا حکومت پختونخوا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور انہیں اس بات کا احساس بھی دلانے کی انڈائریکٹ انہوں نے کوشش کی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ریزولوشن وہاں پہ پاس ہوا ہے اس کے اوپر مزید بات ہوگی. بہرحال اوورآل محسن داوڑ کی اپنی بھی، اور میں اگر چونکہ محسن داوڑ کا ذکر آ ہی گیا اور زیادہ ہی آ گیا تو چلے کر ہی لیتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پختونخوا کی جو سیاست ہے پشتونوں کی، اس میں وہ بہت اچھا اپنا اسپیس بنانے میں شاید آنے والے وقتوں میں کامیاب ہو جائیں گے. موجودہ وقتوں میں یا پچھلے کچھ وقتوں میں ان کا موقف ان پاپولر شاید ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص وہاں پہ جگہ بنا سکتا ہے شاید وہ وہی ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک تو پی ٹی ایم کی طرف وہ انتہائی جو انقلاب کا 120 والی سپیڈ ہے، بلکہ 120 سپیڈ تو پھر بھی لیگل ہے، جو 170 والی سپیڈ ہے وہ اس پر نہیں گئے ہیں، اور انہوں نے اس طریقے سے ہتھیار بھی نہیں سرنڈر کیے ہیں جس طریقے سے بدقسمتی کے ساتھ ایمل ولی خان صاحب نے کر دیے ہیں. اور ایمل ولی خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ بھی ہم نے اس پورے موقع کے اوپر یہی دیکھا کہ انہیں بھی باقی جو پورے قومی ہمارا میڈیا ہے، جس طریقے سے باقی پورے پاکستان نے ایک ترانے میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہوا کہ بھائی ترانے میں 2 لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور ان کے اوپر تنقید کرنا، باقاعدہ اس کے اوپر ٹویٹ کرنا، یہ ایمل ولی خان کی ذمہ داری یا کام بنتا نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں، بہرحال یہ ایمل ولی خان صاحب یا خود ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے، جو میری بہرحال ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. شاید وہ زیادہ ذہین انسان ہوں گے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ شاید ان کا بات بات پہ ٹویٹ کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا اور چھوٹے چھوٹے کارکنوں کے ساتھ کسی ٹرول والے اسٹائل کے ساتھ ان کے ساتھ الجھنا اور پھنسنا اور سینگیں پھنسانا، یہ شاید ان کو زیب بھی دیتا ہو اور ان کو شاید لگتا ہو کہ یہی ہمارا ایک سورس آف انگیجمنٹ ہے، لیکن شاید ایسا فیل ہو نہیں رہا ابھی تک. بہرحال چلیں، لیکن ایمل ولی خان صاحب نے جو کچھ گفتگو فرمائی اس کو تو بالکل سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. میاں افتخار صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. میاں صاحب کی یہ چند نکات آپ نے سنے یا دیکھے، لیکن میاں صاحب جو اپنی، مجھے کہنا چاہیے کہ میاں صاحب شاید ان لوگوں میں سے تھے اس جرگے میں آنے والے جو پوری تیاری کے ساتھ آئے، جو پورے ایک سوچ سمجھ کے ساتھ آئے کہ میں نے کیا گفتگو کرنی ہے. اور دہشت گردی کے حوالے سے جو عوامی نیشنل پارٹی کا ہمیشہ سے ایک نقطہ نظر رہا ہے، بہت سنجیدہ رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے نہ صرف یہ کہ ان کا نقطہ نظر بہت سنجیدہ رہا ہے، بلکہ انہوں نے اس پورے معاملے کی قیمت بھی ادا کی ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے قیمت ادا کی ہے، بلکہ جس زمانے میں ان کے اوپر خودکش حملے ہو رہے تھے اور سارے ذلی رہنما تقریباً ان کے قبائل سے لے کے نیچے مردان تک جب قتل کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا صوبہ نہیں چھوڑا، وہیں پہ موجود رہے اور اپنی ریپرزنٹیشن کو انہوں نے برقرار رکھا. خود میاں افتخار صاحب نے اپنے بیٹے کو کھویا اس پوری جنگ کے اندر، اور خود ان کے اوپر دوسرے ہی دن خودکش حملہ ہوا. یعنی آج ان کے بیٹے پہ حملہ ہوا، کل ان کے اوپر دوبارہ خودکش حملے کی تیاری کی گئی. انہوں نے اس پورے معاملے کو، جو موجودہ حالات ہیں اس کا تو انہوں نے احاطہ کیا ہی کیا. وہ پالیسی لیول پہ گئے، اور پالیسی لیول پہ بھی انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ بس فیصلہ کریں اور طالبان ختم، بلکہ انہوں نے سب سے امپورٹنٹ نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو اس پورے معاملے میں اپنا جو نیریٹو ہے اس کو بدلنا ہوگا. لوگوں کی ذہنیت طالبانائزیشن کی طرف چلی گئی ہے، لوگ طالبان کی طرح محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں سیاست کا خاتمہ ہو گیا، رواداری کا خاتمہ ہو گیا، پولرائزیشن بڑھ گئی ہے. یہ اس لیے بڑھی ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے، نصاب تعلیم کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، مکالموں کے ذریعے سے لوگوں کا ایک خاص ذہن بنایا گیا ہے. جو پروگریسو لٹریچر ہے اس کو بین کیا گیا ہے، اور جو ایک دقیانوس لٹریچر ہے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. اور یہ بات میاں افتخار صاحب کو جچتی اس لیے بھی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی 2008 میں جب الیکشن میں آئی تو شاید یہ ان کا اپنا ایک کلیکٹیو وزڈم بھی تھا کہ ہمیں نصاب کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے نصاب کے اندر بہت بنیادی چینجز کی. لیکن وہ چینجز ہونے کے ساتھ ہی پورے پاکستان میں اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی جن چیزوں کو لپیٹا اور رول بیک کیا، اس کے اندر ان کا نصاب تعلیم بھی شامل تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں افتخار صاحب بنیادی طور پہ جو بات کر رہے تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے مینیفیسٹو میں یا ان کے ارادوں میں، ان کے انٹینشنز کے اندر وہ پہلے سے شامل تھا، جو کہ بہت خوبصورت بات تھی. لائٹر نوٹ پہ میاں افتخار صاحب نے بات کی ایک، لیکن وہ بہت گہری اور بہت بنیادی ہے. میاں صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں بے سے بکری پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہمارے صوبے میں آج بھی بے سے بندوق ہی پڑھایا جا رہا ہے. آخر ہمارے صوبے میں کبھی تو وہ دن آنا چاہیے کہ یہ بندوق کسی طریقے سے بکری بن جائے. یہ لائٹر نوٹ پہ ہونے، لیکن یہ بہت گہری بات ہے.
اس کا تعلق ہماری ذہنیت کے ساتھ ہے، ہماری اپروچ کے ساتھ ہے، اور جس طریقے کی ایک کنڈیشننگ ہماری ہو گئی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، جس طریقے کا نیریٹو پڑھا کے ہماری برین واشنگ کر دی گئی ہے، اس کی صفائی نصاب کے اندر بہت بڑی تبدیلی کے بغیر، اپنی گفتگو کے اندر بہت بڑی تبدیلی کے بغیر، اپنے لٹریچر میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے بغیر، اپنی پالیسیوں میں بہت بڑی تبدیلی کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ اس امن جرگے کے اندر جتنے بھی لوگوں نے گفتگو کی، ان کے نکات ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے، سناتے بھی رہیں گے۔ جے یو آئی کے مولانا طارمان وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی ملٹری آپریشنز کے حوالے سے جو بات کی وہ وہی تھی جو وہاں پہ موجود سراج الحق صاحب نے کی۔ سراج الحق صاحب نے وہی بات کی جو وہاں پہ موجود پروفیسر ابراہیم صاحب نے کی۔ پروفیسر ابراہیم صاحب اس پورے معاملے میں بہت ایک ریڈیکل اپنا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق خود ان علاقوں سے ہے جن علاقوں کے اندر انہوں نے اس پورے معاملے کو پہلے بھی بھگتا اور اب بھی بھگت رہے ہیں، وہ اس پین کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی بات کی جو بات بیسیکلی محسن داوڑ صاحب نے کی۔ محسن داوڑ صاحب نے جو بات کی وہ آگے وہی تھی جو میاں افتخار صاحب نے کی۔ میاں افتخار صاحب نے وہ بات کی جو شیرپا گروپ نے کی، جو محمود خان اچکزئی کی پارٹی کرتی آ رہی ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی نے اب بھی کی اور اب بھی وہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے وفاقی اداروں کو، ہمارے پاکستان کو، مملکت کو، سلطنت کو، ریاست کو یہ سوچنا ہے بنیادی طور پہ کہ آخر پختونخوا میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ملٹری آپریشنز کے حوالے سے پورے کا پورا صوبہ، چاہے وہ مذہبی ہوں، غیر مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، نان سیکولر ہوں، چاہے وہ نیشنلسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگ گئے۔ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے چونکہ ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے آپ کو امن جرگے کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک بریک آؤٹ ملا ہوگا۔ اگر کسی نے بات کی بھی ہے تو ایسی روا روی میں کرتے ہوئے چلے گئے جیسے بس نارمل روٹین کے اندر پولیٹیکل کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی تو اس میں ایک امن جرگہ بھی ہو گیا۔ نہیں، امن جرگے نے صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک خاص بہت اہم مسئلے کے اوپر پختونخوا میں ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ پختونخوا اسمبلی نے پولیٹیکلی اپنی ٹیریٹری کو ریکلیم بھی کیا، اس میں پبلک کو انگیج کیا، بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کو ماننے سے اور تھوپنے سے انہوں نے انکار کیا، جو کہ بہت میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہارش جملے ہیں بھی اس کے باوجود اس کی ایک پولیٹیکل وقت ہے اور ویلیو ہے۔ لیکن پورے پاکستان میں آپ کو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ملی۔ محسن نقوی صاحب نے بھی چلتے چلتے کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یہ جو پختونخوا اسمبلی میں سارے لوگوں نے جمع ہو کے یہ کہا کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے جس طریقے سے ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ معاملات سفارتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ اس پہ محسن نقوی صاحب نے بہت آرام سے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کا مطلب کیا کہ پختونخوا کی پبلک کچھ بھی کہتی رہے، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کچھ بھی کہتے رہیں، ان کے نمائندے کچھ بھی کرتے رہیں، اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو فیصلہ ہم نے ایک کمرے میں اسلام آباد میں بیٹھ کے کر دیا وہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی ایک بڑا پروپیگنڈا ہے۔ یہ کہنا اور یہ لوگوں کو سمجھانا اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پختونخوا کے لوگ بنیادی طور پہ آپریشنز کے خلاف ہیں، ان کی ذہنیت ہی طالبانائزیشن والی ہو گئی ہے۔ ہمارے یہ بھی ایک کولونیل مائنڈ سیٹ ہے، ویسے آپس کی بات ہے، کولونیل مائنڈ سیٹ اس سینس میں کہ جب کالونی بنتی ہے نا تو ہمارا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ جو انڈیجنس کمیونٹی ہوتی ہے، مقامی جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوکلز ہوتے ہیں، وہ ان کی ذہانت کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ لوگ ذہین نہیں ہیں، ان کو اپنے مفادات کے بارے میں نہیں پتہ، انہیں اپنی اچھائی کے بارے میں نہیں پتہ، انہیں زندگی کے فلسفے کا نہیں پتہ، انہیں زندگی کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، انہیں ہم رنگ و روغن کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، کس کروٹ آپ نے لیٹنا اور سونا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے، آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے۔ آپ جس زمین کے مالک ہیں اسی زمین کے اوپر آپ کو ملکیت ملنی چاہیے یا اسی زمین کے اوپر ہمیں آپ کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہیے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ جو اپنی زمین کے اوپر غلام بنا کے وہاں پہ ایک مظاہرے کے طور پہ رکھ دیے گئے، یہ قومی مفاد ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو آپ قومی مفاد کے خلاف چلے جائیں گے۔ یہ کالونیل مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس وقت کہا کیا جا رہا ہے سارے کے سارے پشتون جو ہیں وہ طالبان کے حمایتی ہو گئے۔ بھائی عوامی نیشنل پارٹی کا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ طالبان کی حامی ہو گئی ہے، محسن داوڑ کا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ طالبان کے حامی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ طالبان کے حامی ہے۔ پورے پاکستان میں کسی صوبے میں آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے حکومت کے خلاف، سرکار کے خلاف کھڑے ہو کے احتجاج کیا ہو۔ کتنے علاقوں میں، بنوں میں اور کوہاٹ میں اور آس پاس کے علاقوں میں پولیس نے یہ کہا کہ ہم سرے سے کام ہی نہیں کر رہے،
وہ بائیکاٹ پہ چلے گئے, انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. ہم کام ہی نہیں کر رہے. کام کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ پشاور کے اندر پولیس آئی, پولیس نے جو نعرے وہاں پہ لگائے, یہ نعرے آپ کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے سننے کو ملتے تھے. یہ پولیس لگا رہی ہے. کیوں؟ پولیس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. پچھلے زمانوں میں بھی جو آپریشنز ہوئے ہیں 22 کے بعد, ان سارے آپریشنز کے اندر سب سے بڑی قیمت پختونخوا کی پولیس نے ادا کی ہے. اب پختونخوا پولیس جو ہے وہ بیچاری پریشان ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ہمیں جھونکا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پختونخوا کے لوگ یا جو لوگ ابھی صوبائی اسمبلی میں جمع ہوئے تھے وہ ساری کی ساری پارٹیاں, ان کا کوئی دماغ میں کوئی خلل پڑ گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے طالبان کے حامی ہو گئے ہیں اور پاکستان کے دشمن ہو گئے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری جماعتیں جو ابھی پختونخوا اسمبلی کے اندر جمع ہوئی تھیں, جو بیٹھی تھیں, یہ ساری کی ساری کوئی ان کے دماغ میں کوئی خلل پڑ گیا ہے, یہ کوئی طالبان کے حامی ہو گئے ہیں اور پاکستان کے دشمن ہو گئے ہیں اور یہ وہ آپریشن کرنا ہی نہیں چاہتے, اور شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ طالبان کو چھوڑ دیا جائے اور وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں. نہیں بھائی, طالبان جب آ رہے تھے تو انہی پارٹیوں نے کھڑے ہو کے سرکار کو بتایا تھا کہ بھائی یہ 5 کی تعداد میں آ گئے ہیں. پھر جب وہ 15 ہوئے تب بھی بتایا کہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جب انہوں نے ٹریفک کنٹرول کرنا شروع کیا تو انہی جماعتوں نے بار بار کمپلینس کی کہ بھائی انہوں نے ٹریفک سنبھالنا شروع کر دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے پچھلے 2-2.5 سالوں سے وہاں کی لیڈرشپ بار بار بتا رہی ہے کہ بھائی جان 4 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد پولیس غائب ہو جاتی ہے. ساری کی سارا آپ کا ٹریفک اور آپ کا سی پیک سارا کا سارا جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے پاس چلے جاتا ہے. کوئی نہیں آ رہا تھا. اب جب ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوں گے. وجہ مسئلہ آپریشنز کا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہونے دے رہا. مسئلہ یہ ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا رسی سے ڈرتا ہے بھائی جان, اور دودھ کا جلا ہوا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. 22 آپریشنز ہوئے ہیں, بڑے میگا آپریشنز. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپریشنز ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان کے نام اتنے مشکل ہیں, اتنے بڑے لمبے چوڑے ہیں کہ وہ بھی ابھی نہ مجھے یاد ہیں اور نہ قوم کو یاد ہوں گے. ان آپریشنز میں ہوا کیا؟ لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالا گیا کہ بھائی جان آپ نکلیں, ہم یہاں پہ طالبان کے خلاف آپریشنز کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. آپریشنز کے دوران پہلے بھی اس طریقے کے واقعات ہوئے. شادی ہو رہی ہے, پوری کی پوری شادی بمبارمنٹ میں اڑا دی گئی, وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا. جس بندے کو نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ بچ گیا اور کولیٹرل ڈیمیج کے اندر پورا گاؤں چلا گیا, فارغ ہو گیا. تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ جیلیں توڑ کے طالبان ڈی آئی خان کی جیلوں سے کیسے نکل جاتے ہیں, بنو کی جیلوں سے کیسے نکل جاتے ہیں, لوگ اغوا ہو کے وزیرستان کیسے پہنچ جاتے ہیں. یہ لوگوں کے سوالات ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ بھائی سوات سے ہمیں نکالا گیا یہ کہہ کر کہ ہم پیچھے آپریشنز کر رہے ہیں, اور 2 مہینے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کا سب سے بڑا رزلٹ یہ نکلا کہ ملا فضل اللہ خیر خیریت کے ساتھ دل و جان سلامت وزیرستان پہنچ گیا. بھائی کیسے پہنچ گئے؟ اتنے بڑے آپریشنز میں ملا فضل اللہ کیسے وزیرستان پہنچ گیا؟ چلو نہیں ہاتھ آیا, ہو گیا, آپریشن ختم ہو گیا. جو لوگ در بدر ہوئے تھے مردان کے اور سوات کے کیمپس میں جا کے رہنے پہ مجبور تھے, کراچی میں, فیصل آباد, لاہور میں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں, سندھ کے علاقوں میں جا کے وہ اپنے آپ کسی طریقے سے وہ گزر بسر کر رہے تھے. آپریشنز ختم کرنے کے بعد جب اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹے, ان کے گھر کچھ ٹوٹے ہوئے تھے, ان کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا. کئی سال لگا کہ انہوں نے کسی طریقے سے اپنی زندگی کو ریسٹور کیا, اپنے معاملات کو دوبارہ زندہ کیا. لیکن کچھ وقت کے بعد انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ شکلیں, وہ پگڑیاں, وہ مسلح لوگ, وہ خاص کم و کیف کے لوگ, وہ تو پھر سے نظر آنا شروع ہو گئے. اب انہوں نے کمپلینس کرنا شروع کی, دوبارہ آپریشن شروع ہو گئے. پھر سے ان کو کہا گیا کہ اب آپ کو دوبارہ نکلنا پڑے گا. وہ چلے گئے, پھر واپس آئے. جب پھر واپس آئے تو طالبان پھر آ گئے. لوگوں کا ہرگز یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ملٹری آپریشنز کے خلاف ہیں, بلکہ وہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں تو پبلک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. اور اتنی بڑی کاسٹ پے کرنے کے بعد یہ ساری کی ساری دہشت گردی دوبارہ کیوں اور کیسے آ جاتی ہے؟ پختونخوا میں جو امن جرگہ ہوا وہ بھی اسی حوالے سے سہیل آفریدی نے بطور وزیر اعلیٰ اس میں خود بتا دیا, اسپیکر صاحب نے بتا دیا, اور ساری کی ساری جو پشتون قیادت تھی انہوں نے بیک زبان ہو کے یہ بات کہی ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, لیکن یہ آپریشن بالکل حتمی اور فائنل ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ خوشخبری نہیں آنی چاہیے کہ بھائی طالبان جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو گئے, یا اس طریقے کا کوئی منصوبہ نہیں آنا چاہیے کہ جو طالبان یہاں وہاں آس پڑوس کے کسی ملک میں چلے گئے ان کو واپس ملک میں لا کے بسانے کی ضرورت ہے, ان کو دوبارہ ملک میں لا کے رکھنے کی ضرورت ہے. اور چاہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہو لیکن ان کو ہم فیملیوں سمیت لے کر آئیں گے. جب آپ فیملیوں سمیت ان کو لے کر آئیں گے اور لانے کے بعد صوبے کے اندر جو صورتحال پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہی ذمہ داری کی جب بات آتی ہے تو پھر ہمارے ہاں ایک ایسا نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے
کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ پختونخوا کے لوگوں پہ ڈال دی جاتی ہے، چاہے وہ لیفٹ کے ہوں یا رائٹ کے ہوں، سب کو ایک ہی حلے میں ان کو رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ بھی رسپانسبلٹی کی ایک بڑی انتہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ خواجہ آصف صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی پارلیمنٹ میں بھی 3-4 دن پہلے ہی، انہوں نے پہلے ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بھی رگڑا امریکہ کو، اپنی ذمہ داریاں اٹھا کے امریکہ کے اوپر ڈال دی، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ان کا یہ نیریٹو مجھے پسند بھی ہے، اس کی حمایت میں ہم نے لکھا بھی اور بولا بھی۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں جو دہشت گردی آئی ہے یا جو طالبانائزیشن آئی ہے وہ افغان جہاد کے نتیجے میں آئی ہے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے لڑاکے چاہیے تھے تو پاکستان نے لڑاکے فراہم کیے۔ یونیورسٹی آف نبراسکا میں ایک پورا نصاب تعلیم کریٹ کیا گیا، یہ وہی نصاب تعلیم ہے جس کی طرف میاں افتخار صاحب نے اپنی تقریر میں اشارہ کیا، یا این پی اپنی گفتگو میں اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ نصاب افغانستان میں آیا، پختونخوا گیا، مہاجر کیمپوں میں گیا، پورے پاکستان میں گیا، جہادی تنظیموں کے ہاتھ لگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی جو ایک مذہب کی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے، بہت ہارڈ کور اور بہت ریڈیکل ایک انٹرپریٹیشن یہاں پہ ڈیولپ ہوئی، اور اس کو ڈیولپ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ایک لڑی میں پرو کے افغانستان کے اندر چھونکا جائے اور وہ سوویت یونین کے خلاف لڑیں اور ریڈ فورسز کے اگینسٹ ایک وال بنائے، ایک بفر زون بنائے، ایک دنیا بنائے۔ اب خواجہ آصف صاحب کا گلہ یہ ہے کہ جب دنیا دہشت گردی کی بات کرتی ہے تو تنہا پاکستان کا نام نہ لے، اس کے اندر CIA بھی انوالو تھی، اس کے اندر امریکہ بھی تھا، بہت خوبصورت بات ہے۔ لیکن جب خواجہ آصف صاحب یا ان کی کمیونٹی یا ان کے کیبنٹ یا پاکستان کے طاقتور حلقے پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل امریکہ کی طرح سارا کچھ ملبہ اٹھا کے وہ پختونخوا کے متھے مار دیتا ہے کہ اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ اچھا بھائی، ہم کیسے ہیں؟ آپ لوگ ایسے ہیں کہ اس لیے کہ آپ جو ہیں پختونوں کی جو اپنی روایات ہیں، جو کلچر ہیں، وہ آلریڈی بہت طالبان فرینڈلی ہیں، ان کے لوگ ہی ایسے ہیں، مطلب جو بھی ہے، بہرحال تحریک طالبان ہے تو پشتون ہی نا، تو پشتونوں کے اندر خود ایسی کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا نہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے پختونخوا کی اسمبلی میں امن جرگے میں تمام پشتون لیڈرز نے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی طرف جو مذہبی لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی یہ ریاستی فیصلے تھے، اور ریاست چاہے وہ یونیورسٹی آف نبراسکا سے کوئی کریکولم لے کر آئی ہو یا پاکستان میں خود انہوں نے کوئی نیریٹو بلڈ کیا ہو، جو بھی ہو، وہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا اس کریکولم کے ذریعے سے، اس نیریٹو کے ذریعے سے، اس تھنکنگ پروسیس کے ذریعے سے، وہ میڈیا پروگرامز کے ذریعے سے بھی آئے، وہ لٹریچر کے ذریعے سے بھی آئے، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ جب افغانستان میں 79 سے پہلے جب وہاں کے مجاہدین کو گیدر کیا گیا، جمع کیا گیا، تو ان کو پشاور میں لا کے رکھا گیا۔ عبداللہ اعظم جیسے فلسطینی مجاہد جو اسلام آباد میں بھی ہمارے ہاں پروفیسر صاحب رہے، جو کہ اسامہ بن لادن کے استاد بھی ہیں، وہ رہتے ہی تاکال میں تھے۔ ان کو جب مارا گیا، ان کے اوپر جو آخری جو بم دھماکہ ہوا، خدا جانے جس نے بھی کیا، وہ تاکال میں ہی ایک مسجد سے نکل کے جمعہ پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، وہیں ان کو قتل کیا گیا۔ ان کو کس نے لا کے وہاں پہ رکھا تھا؟ ایمن الظواہری کو مصر سے اور اسامہ بن لادن کو سعودیہ سے، ان سارے کاٹ کباڑ کو پوری دنیا سے جمع کر کے جو پشاور لایا گیا تھا، کیا وہ پشتونوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا؟ یہ وہاں کی لیڈرشپ کا یہ سوال تھا۔ یہ وزیرستان کے لوگوں کا بھی یہ سوال ہے کہ ازبکستان سے یا ترکمانستان سے یا کہیں سے بھی، چچنیا سے بھی اگر کوئی مجاہدین آئے تھے، ان کو وزیرستان میں یا قبائلی علاقوں میں ہم نے نہیں انوائٹ کیا تھا۔ وہ سرکاری فیصلے کی، جس طریقے سے پچھلے عرصے میں ہمارے ایک سابق جنرل صاحب جو اب گرفتار ہیں، انہوں نے ایک کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان سے یہاں پر طالبان کو لے کر آئیں گے۔ جب آپ افغانستان سے طالبان کو یہاں پر لے کر آتے ہیں تو جرگے کی ڈیمانڈ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کے لانے کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں اس نتائج کو پھر آن بھی کرنا چاہیے، وہ سارے کے سارے اٹھا کے ایک صوبے کے سر کے اوپر ڈال کے کہ تم دقیانوس ہو، تم یہ سارے معاملات لے کر آئے ہو، اور ہم اسلام آباد کے ایک کمرے میں بیٹھ کے اس حوالے سے ایک فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ اس ایٹیٹیوڈ کے بنیادی طور پہ خلاف ہیں۔ دوبارہ سے وہی جنگ آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پختون لیڈرشپ نے اور خاص طور سے محسن داوڑ نے اس حوالے سے بہت کلیئر کٹ بات کی۔ ایک دفعہ آپ ان کو سن بھی لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات جو محسن داوڑ نے کی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور بہت کلیئر کٹ بات ہے کہ بھائی یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات، اس سے زیادہ کلیئر کٹ بات کیا ہو سکتی ہے کہ محسن داوڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس بات پر بھی کنونس ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ مذاکرات تو آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کریں گے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل نیریٹو ہو، کوئی پولیٹیکل اس کے پاس مینیفیسٹو ہو، آپ آئیں، ان کو بٹھائیں، ان کو کچھ حصہ دیں یا ان سے کچھ حصہ لیں، اور ان کو کسی چیزوں پہ منوائیں اور پھر چیزوں کو ڈاکومنٹ کریں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعداد میں تو 2% بھی نہیں ہیں، بلکہ 0.5 بھی شاید نہیں ہے، 1 ہو ٹوٹل، لیکن چونکہ ہمارے ہاتھ میں بندوق ہیں تو ہم ایک نظام پورے ملک کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کو اس بات پہ کلیئرٹی ہو
کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہی نہیں ہونے چاہیے، جن کو اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس کا ونس فار آل اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے، دوبارہ یعنی ایسا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ وہ جنم نہ لے۔ جو لوگ اس بات کے اوپر کلیئرٹی رکھتے ہوں اور یہ کلیئرٹی بھی رکھتے ہوں کہ یہاں پہ جو لیڈنگ رول ہے پختونخوا کے اندر آپریشنز کے لیے وہ پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو دینا چاہیے، اتنی کلیئرٹی رکھنے والوں کو کوئی انگیج کیوں نہیں کرے گا؟ جب آپ انگیج نہیں کریں گے تو اس سے سوالات زیادہ جنم لیں گے، جیسے ابھی بھی جنم لیا۔ محسن نقوی صاحب کا جو رسپانس آیا وہ آپ نے دیکھ لیا، پارلیمنٹ اس کے اوپر بالکل بھی کوئی رسپونڈ نہیں کرے گا، ہمارا میڈیا مکمل طور پہ خاموش ہے، ہمارا پورے پاکستان میں اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے کے باوجود، بلکہ اس میں ایک نئی بدمزگی آ گئی کہ جرگے سے 2 لوگ ناراض ہو کے باہر نکلے پی ٹی ایم کے، وہ لوگ لاپتہ ہو گئے۔ لوگوں نے گواہیاں دی ہیں کہ پشاور میں فلاں مقام پہ ہم نے کچھ گاڑیاں دیکھی، وہ آئے 2 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہو سکتا ہے اداروں نے نہ اٹھایا ہو، لیکن اداروں کی رسپانسبلٹی ہے اس بارے میں بتانا اور جاننا کہ 2 شہری جو کہ مانے جانے لوگ ہیں وہ کہاں غائب ہو گئے اور کیسے غائب ہو گئے۔ اس کا اور کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ یہ سارا کا سارا ایڈونچر شاید اسی لیے ہوا، اور یہ میری ازمپشن اس لیے بن رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری جتنی جانی ہے سمجھی ہے اس میں اس طرح کے ایڈونچرز ہوتے رہے۔ جب اکبر بھٹی صاحب کے ساتھ بلوچستان میں مسئلہ چل رہا تھا تو اس طرح کے واقعات بلوچستان میں بھی مسلسل کیے جا رہے تھے، یعنی کہ اور جب یہ تو اور بلوچستان کی اب ذکر آئی گیا تو بلوچستان میں تو خان افقلات کے ساتھ بھی جو معاملات، خواجہ آصف صاحب کی یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب یہ بات کرتے وقت بنیادی طور پہ بھول جاتے ہیں کہ خود پاکستان میں انہی کے دور میں انہی کی کیبنٹ، انہی کی جو پورا پاور سٹرکچر ہے وہ ملک کے انہوں نے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا ہے جس میں وہ فیصلہ جو کیپٹل بلاک کے کہنے پر پاکستان کی ریاست نے لیا، وہ سارا کا سارا فیصلہ پاکستانی ریاست سمیٹ کے پختونخوا کی پبلک اور وہاں کے ریپرزنٹیٹیوز کے متے مار رہے ہیں کہ یہ طالبان تو آپ نے پیدا کیے، انہوں نے نہیں۔ ساری کی ساری جو پشتون قیادت ہے ان کی ڈیمانڈ کل کے اگر آپ ان ساری تقریریں نکال کے سن لیں، ساری پڑھی ہوئی ہیں، ان کے اپنی جماعتوں کی کے پیجز پہ بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز پہ بھی موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ریاست کو یہ ذمہ داری، جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، ایسے ہی ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ اور وہی میں افتخار والی بات ہے، میں افتخار حسین والی، کہ اس معاملات کو اب آپ کو نصاب تعلیم تک لے کے جانا پڑے گا۔ مثلا ایسا نہیں ہوگا کہ ٹی ایل پی بنی اور پھر ایک خاص پولیٹیکل سناریو جب چینج ہوا تو اس میں پھر پولیٹیکل کے ہاتھی میں سے ہوا نکال کے اس کو چھاؤں میں رکھ دیا بس، اور اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ جو ہم نے نصاب کے ذریعے سے، یہ جو نیریٹیوز کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، پروگراموں کے ذریعے سے، مختلف ذرائع سے ہم نے جو لوگوں کو ٹی ایل پی مائنڈ سیٹ میں کنورٹ کیا ہے، یہ بھی تو ختم کرنا پڑے گا۔ اس کو ریموو کرنے کے لیے پاکستان میں کہیں کوئی پالیسی نظر آ رہی ہو؟ نہیں۔ پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ ہو؟ نہیں۔ سینٹ میں کوئی اس کے اوپر مکالمہ، کوئی ڈیبیٹ کوئی نہیں۔ کوئی ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی ایک پروگرام جس میں کوئی سین وائس یہ کہہ رہی ہو کہ اس کا خاتمہ بالکل جڑ میں جا کے کرنا چاہیے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں، یہ کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہے کہ ایک بہت خطرناک تنظیم تھی جو کہ پولیٹیکل نہیں تھی، بہت ریڈیکل تھی، ہم نے اس کے اندر سے ہوا نکال دی، ہوا نکال کے سائڈ پر رکھ دی۔ لیکن پولیٹیکل ورکر اس بات کے اوپر ڈرتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جو ایک مینٹلٹی ہے اس کے اوپر اگر آپ کام نہیں کر رہے، اس پہ انویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر پولیٹیکل سیناریو بدلے گا، آپ اسی ہاتھی میں دوبارہ ہوا بھر کے فیض آباد کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگوں کا ڈر ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ فیض آباد میں لوگوں کا ڈر ہے، بلکہ یہ پختونخوا میں بھی لوگوں کا ڈر ہے۔ اور ایسے حالات میں جب لوگ آپ سے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کرنا چاہیے، یہ ونس فار آل کرنا چاہیے، اس کا بالکل، اور جن لوگوں کو اتنی کلیئرٹی ہو وہ لوگ اپنی ڈیمانڈز کے اندر صاف ستھرے انداز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ آپریشن بالکل ایک سرجیکل آپریشن ہونا چاہیے جس میں ان کی بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی جائیں، آئندہ وہ سر نہ اٹھا سکیں اور کسی کو بھی اس کے اوپر ناراضگی نہ ہو۔ اتنی ان کو کلیئرٹی ہے کہ وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور سی ٹی ڈی کو ایک لیڈنگ رول دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے یہ آپریشنز کریں، اور یہ خود پولیس کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں تاکہ اس آپریشنز میں ہم سنجیدگی سے کام کر سکیں۔ جب اتنی کلیئرٹی ان کے ہاں موجود ہے آپریشنز کے حوالے سے، اور وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تھیوری بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تھرو آؤٹ پختونخوا، میں پھر سے کہوں گا چاہے مذہبی تنظیمیں ہوں، غیر مذہبی تنظیمیں ہوں، سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، کوئی بھی بیڈ اور گڈ کی کوئی فلاسفی پختونخوا میں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب اس لیول پہ وہاں پہ کلیئرٹی موجود ہے تو لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ آیا کیوں پورے پاکستان کی میڈیا میں بلیک آؤٹ ہوا ہے پختون امن جرگے کے حوالے سے،
کوئی دانشور اس حوالے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ میں اس حوالے سے کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. اور محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ بھی اس پورے معاملے کو بالکل چھوٹا سا معمول کا ایک معاملہ سمجھ کے اسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کر کے آگے پیچھے اس کو کر دیتے ہیں, اور وہی اور یہ باور کراتے ہیں کہ فیصلہ وہی ہوگا جو کہ اسلام آباد میں ہو چکا ہے. بہت برا ایک واقعہ ہوا اس امن جرگے کے بعد, جو کہ جرگے سے بائیک آؤٹ کر کے پی ٹی ایم کے لوگ جب نکلنے لگے تو ان کے 2 ہی لوگ آئے تھے ایز ریپرزینٹیٹیوز, حنیف پشتین جو پہلے بھی گرفتار رہ چکے ہیں, اور اس طریقے سے نور اللہ ترین جو کہ کوئٹہ سے, ان دونوں کو رستے سے کہیں غائب کر دیا گیا. اب اگر وہ غائب کرنے میں ہماری صوبائی اور فیڈرل کوئی بھی ادارہ اس کے اندر انوالو نہیں ہے, لیکن ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم تو کر کے دیں کہ یہ بندے کدھر گئے. لیکن لوگ یہ محسوس کرتے ہیں, خود وزیر اعلیٰ کو بھی یہ لگتا ہے اور وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ والا جو ایڈونچر ہوا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا. مذاکرات کے دوران یا جرگے کے دوران اس طریقے کی کوئی چیز, کوئی ڈرامہ کریٹ کر دینا کہ جس کے نتیجے میں ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو اور آپس میں ہی ایک کلیش ہو جائے. یہ بگٹی صاحب کے ساتھ جب مذاکرات ہوا کرتے تھے اس وقت بھی ہوتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے اور وہ برج بننا چاہتے تھے بگٹی صاحب کے بیچ میں اور ریاست پاکستان کے بیچ میں, یا ہماری سیکورٹی آرگنائزیشنس انسٹیٹیوشنس کے بیچ میں. اسی طریقے سے یہ پرانی بلوچستان کا ذکر آیا تو یہ اس وقت بھی ہوتا رہا ہے جب خان افقلات کے ساتھ معاہدے ہو رہے تھے, اور اس زمانے میں جو لوگوں کی ریزرویشنس تھی کہ ہماری کلچرل معاملات کو اس طریقے سے ڈسٹرب نہ کیا جائے, ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, ہمارا منہ اتنا چھوڑ دیا جائے کہ ہم لوگوں کو جا کے اپنا منہ دکھا سکیں. لیکن وہ خان افقلات کے لیے ایک ایمبیرسنگ سچویشن بنا دیتے تھے کہ وہ جو جلاوان کے اور سروان کے ہمارے جو مشران تھے, بڑے تھے, قبائل کے سردار تھے, وہ ان کے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے تھے. ابھی بھی بلوچستان میں یہی صورتحال ہے. اگر بینگل صاحب ہوں یا ثناء اللہ بلوچ ہوں یا اس طریقے کے باقی بلوچ رہنما ہوں, وہ اگر پارلیمنٹ سے لا تعلق ہوئے ہیں, سینٹ سے لا تعلق ہوئے ہیں, وہ ہوئے ہی اس بیس کے اوپر ہیں کہ ہمارا اتنا منہ چھوڑا ہی نہیں گیا کہ ہم اپنی پبلک کو جا کے ہم اپنی شکل دکھا سکیں. اور ہمارے کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جو ایم کیو ایم وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو سنیں, ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ان کی رسپیکٹ کریں, ان کو ہم ووٹ دیں, وہ پارلیمنٹ میں پہنچ نہیں پاتے, اور جن کو وہ مسترد کر دیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں. ایک بد اعتمادی کی فضا ہوتی ہے. اور خود بھی ابھی بھی ایم کیو ایم جس پوزیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یا باقی جو صوبوں کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں, ان کی پوزیشن ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے اپنے ہی لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. یہی کچھ امن جرگے میں آخر میں ہوا اس کو, لیکن اب سہیل وزیر اعلیٰ نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں انہوں نے بہت اسٹرانگ ایک سٹانس لیا ہے کہ ہم اس کے اندر ملوث نہیں ہیں. انہوں نے اس کی تحقیقات کی بات کر دی ہے. ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اس میں جو بات کی گئی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل کیے جائیں. آپریشن جو ہے اس کو بنیاد میں, یعنی طالبان کی جو طاقت ہے اس کو بیڈ اور گڈ میں تقسیم کیے بغیر اس کا بالکل بنیاد سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے. صوبے کی جو قیادت ہے, چاہے وہ منتخب قیادت ہے صوبے کی اور چاہے وہ غیر منتخب قیادت ہے, سیاسی قیادت صوبے کی, ان کو انگیج کیا جائے, ان کی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں. اور دوسرا جو آپریشنز کر رہے ہیں ان آپریشنز کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور سی ٹی ڈی کو ایک لیڈنگ رول دیا جائے. ڈیمانڈز اور بھی بہت زیادہ ہیں, آپ کو اسکرین پہ دکھ بھی گئی ہوں گی اور ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے. یہ ساری کی ساری ڈیمانڈز ہیں, یہ پورا ایک سیناریو ہے آپ کے سامنے ہے. اور ہم اس بات کی, یعنی خواہش تو اس بات کی ہونی چاہیے ہر انسان کو کہ اس معاملے کو پاکستان میں سنجیدہ لیا جائے گا, لیکن امید یہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی سنجیدہ نہیں لیا جائے گا. اور اس لیے بھی سنجیدہ نہیں لیا جائے گا کہ یہ بات پبلک کر رہی ہے.